Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألوان ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. اس دنیا میں انسان کی جو حالت اللہ پاک نے رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ انسان ہر حالت میں ایک آزمائش پر ہے. نافرمان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے اطاعت نہیں کرتا، تب بھی وہ ایک آزمائش میں ہے. اور جب اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس کو ہدایت نصیب مل جائے، اسی انسان کو دین پہ چلنے لگے، احکامات خدا بندی کا پابند ہو جائے، تو پھر بھی آزمائش سے نہیں نکلتا، بلکہ پھر بھی وہ آزمائش میں ہوتا ہے بندہ. پہلی حالت جو ہے آزمائش کی وہ یہ ہے انسان کی، کیونکہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمان بندہ ہے، شریعت کو توڑتا ہے، صبح شام غلط کام کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی، کہاں جائے گا، اس کا حال کیا ہے. کسی سے حالت میں مر گیا تو یہ تو جہنم ہے، بڑے بڑے عذاب ہیں اس آدمی کے لیے، بہت بڑی آزمائش سے گزر ہوتا ہے ایسا شخص. اللہ معاف فرمائے. اس حالت کے اندر جو انسان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندہ ہے، اس کے عمل ہی اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، صبح سے لے کے شام تک، رات تک اس حالت سے گزرتا ہے، بھانگ دور پھرتا ہے دنیا کے اندر. تو کتنی بڑی آزمائش ہے اس کے ساتھ. یہ ضروری نہیں کہ بھائی وہ اس پہ کوئی تکالیف آ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یا پریشانی آ رہی ہے. یہ خود ایک بہت بڑی آزمائش میں مصیبت ہے اس پر کہ وہ دین سے دور ہے. اس سے بڑی تو اور دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے ایمان رکھنے کے باوجود بھی. تو یہ آزمائش اس کی نہیں ہوگی کہ بھائی اس کے کوئی رنج و غم آ رہے ہیں یا نقصان ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہے اس کی. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. سوچ رہے ہیں آپ، اکثر ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا، یار جتنا یہ گناہ کار ہے، یہ وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس کو تو یار بڑے مزے ہیں. دیکھو یار اس کی اولاد کو دیکھو کہاں پہنچی ہے، اس کو یار فلاں دیکھو تو کیسا ترقی ہے، یہ کر رہی ہے. تو اس سوچ کو ذرا بدلیں اور سمجھیں بات کو.
ایمان کی نظر سے دیکھیں انسان کو کہ کس حال میں کھڑا ہے، وہ دن رات اس کی جہنم کے اندر جلا ہوا ہے، اس کے تو کوئی پیدا ہی نہیں بیچارے گا، اس کی کس خوشحالی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کی کون سی خوشحالی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اتنی خوشحالی تو نہیں ہے، تو کون کرتا ہے خوشحالی؟ یہ تو شوگر کوٹڈ پل ہے جو اوپر چینی لگی اندر جو اس کی کرواہٹ ہے، تو ایسی کرواہٹ کو تو انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایسے انسانوں پر ان خیالات کو رکھنا، دیکھو یار کتنا ہوا اور فلاں، اور یہ خود ایک بہت بڑا نقصان دہ تھاٹس انسان کے اندر۔ استغفار پڑھنی چاہیے، جو ایسے انسان کو دیکھ کیا کرے، استغفار پڑھے، اللہ کے معافی مانگے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرما مجھے اس حالت کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کی ساری دعائیں ہیں۔ اہل النار، اتنی بڑی دعا ہے اللہ کے نبی کی، اللہم اعوذ باللہ من اہل النار، جو اہل النار ہیں ان سے مجھے بچا میرے مولا، ان سے پناہ دے مجھے۔ اور یہ صبح شام ہم دیکھتے ہیں، یہ آزمائش سمجھ گئے بھائی؟ اچھا، یہ آزمائش ہے نا کتنی بڑی۔ چلو جی، اب یہی شخص ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ہر انسان کو راستہ دکھاتا ہے ایمان کے صدقے سے۔ اللہ پاک نے اس کو ایمان دیا ہے، تو اس ایمان کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو راستے ضرور دکھاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ گناہ گار سے گناہ انسان بھی ہو، کتنا بڑا اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن اللہ کریم ایسے ہیں کہ اس کو راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں میری بات، یہ آزمائش تو ہے اب، لیکن اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ ابو جہل جیسے انسان کو دکھا دیا راستہ، تو اس کو سمجھنا ہے تو کیا بات ہے۔ ابو جہل سے بدتر انسان ہوگا دنیا میں ابن خلف سے زیادہ، ابن حرف سے زیادہ، ان کے سامنے راستہ کھول دیا، اپنے پیارے حبیب سے ان کو سامنے کھڑا کر دیا۔ تو بھائی اب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے راستہ کھل جاتا ہے اور اللہ کا اس پہ فضل ہو جاتا ہے، عقل لگ جاتی ہے، اسی کو کانٹا لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کا موقع ملتا ہے، اللہ اس کو انتظام کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ اور جو اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی کرم کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ فورس نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، یہاں فورس نہیں کرتے، بائی فورس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ صحیح نہیں کرتے، بائی فورس کسی بندے کو خراب نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، پورا طاقت دی انسان کو اس وقت، اسی پہ انسان کی آزمائش ہوگی۔ کبھی نہیں دیکھیں گے بھیا فرشتے خواب میں آ رہے ہیں کہ چل تو شراب پی یار، تو یہ زنا کر، تو فلاں کر، تو کوئی نہیں ہوگا، خود انسان کرتا ہے۔ اسی طرح جب راستہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں، کسی منزل تک پہنچا رہے ہیں، کسی اللہ والے کی شکل دکھا رہے ہیں، اس کو سب سے آسان مستند جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کو جس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی اللہ والے کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بہت آسان راستہ ہے، نہ اس کے سامنے قرآن کھولا جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ وہ اس کو چیزیں کھولی جاتی ہیں، سیدھا سادہ ایک جاہل آدمی ہے، گناہ میں ڈوبا ہے، اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، کیا قرآن کی آیتیں ہیں، کیا حدیث ہیں، کیا اس کو نام ہی نہیں پتا صحابہ، اس بیچارے کو کیا پتا ہوتا ہے۔ اتنا آسان راستہ ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ والا اس سے کہتا ہے بھائی مجھے یہ راستہ تو بتا دو، بس وہ اللہ والے کے پاس جب دیکھتا ہے اسی نظر میں ایسی کشش ہوتی ہے، وہیں محبت ہو جاتی ہے اس سے۔ یعنی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے دیکھتی، تو اللہ والے سے محبت نہیں ہوگی؟ جی آپ کو اس لڑکی سے کیسے عشق ہو گیا؟ جناب میں شاپنگ کرنے گیا تھا، تو وہاں میں اس کو دیکھا، تو وہ میرے آگے شاپنگ کری تھی، میں پیچھے شاپنگ کر رہا تھا، تو اس کی کوئی چیز گری، میں نے اس کو اٹھا کر دے دی، یا مجھے تو بہت اچھی لگی، میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے۔ لو جی کس سے شادی تک پہنچ گئے؟ اب رشتے تلاش ہونے لگے، اس گھر آدمی بھیجنے لگے، لڑکی ہاں کرنے لگی، کتنے کہانی ہے پوری آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا اس لڑکے نے؟ بھائی ایک دوسرے کو دیکھا، اس لڑکی کی کشش اس کو ایسی لگی کہ وہ اس پہ عاشق ہو گیا۔ تو اللہ والے کی کشش کیا ہوگی مجھے بتائیں، اس میں کیا مقناطیس اللہ پاک نے رکھو۔ ایک شعر آ رہا ہے مجذوب صاحب کو مجھے یاد، اپنے شیخ کے بارے میں کہا تھا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے، ان کے شیخ کون تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے۔
ایسا رشتہ تھا عشق اور محبت کا، عاشق اور معشوق تھے وہ، بس سمجھ لیں آپ. مشہور ہیں ان کے قصے عشق کے، اپنے شیخ کے بارے میں مشہور ہیں. ایسے ایسے شعر ہیں ان کے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا پوچھتے ہو اس شخص کا کہ اس کے اندر کتنی آگ بھری ہوگی اللہ کے عشق کی کہ جب یہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر آگ پیدا کر دیتا ہے. یہ شعر ہے مذہب رحمۃ اللہ کا شعر ہے. ان کے آگ پیدا ہوئی نا ان کے، اور ایسے عجیب شعر ہیں ان کے. تو وہ تو بڑے دیوانے تھے نا اپنے شیخ کے، ساری دنیا جانتی ہے. جتنے بھی ان کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں سب جانتے ہیں کہ مذہب تھے. ان کا نام مذہب تقلص تھا ان کا. بہت بڑے آدمی تھے ایسے. تو یہ ہے کیا کرنا اللہ کا ایک طریقہ. اب اللہ نے کسی کو دھکیلا اس آدمی کے پاس، اپنے کسی محبوب بندے کے پاس دھکیلا. اب یہاں کیا ہے، اللہ نہیں مجبور کر رہا. اللہ مجبور کرتا تو ابو جہل کی کیا جرت تھی، کیوں ایمان نہ لاتا، کیوں بکواس کرتا، چاند دو ٹکڑ دو اور کنکری کو بلا دو، یہ کر دو. چہرے مبارک دیکھنے کے بعد بھی کوئی معجزے کی ضرورت تھی؟ کیوں حاجی صاحب؟ کسی اللہ والوں کو دیکھنے کے بعد بھی کرامت کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھ جیسا ناکارہ سیاگار بدکار جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو معجزات وہ دکھاتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، ہم تو اس کو مانیں گے جو یہ ایسا ولی ہو جائے. ہزاروں ولیوں کو دیکھا، کوئی لفٹ کسی کو نہیں کرا رہے. اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں جی ہمیں تو ایسا ولی چاہیے بس جو کرامت ہونی چاہیے، جائیں تو ایسے کھینچ دے، وہ یہ کر دے، فلاں کر دے. سبحان اللہ. ایک سیکنڈ لگا جیسے میں ان کے حضرت کے سامنے گیا تو اپنا ہوش ہی گم ہو گیا، اور زندگی پر کبھی کسی کرامت کی ڈیمانڈ نہیں کی. پھر تجھ کو خدا سے مانگ لیا، اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی کسی پتہ ہے. اٹھتے نہیں ہاتھ پہ اس دعا کے بعد، پھر کس کرامت کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو، یہ ہوگا تو فلاں ہوگا. تو جب ہی اللہ پاک کسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کسی انسان کے پاس سے گزار دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جاؤ اس کے خانقاہ میں جاؤ، اس کی ٹانگیں دباؤ، اس کے سامنے بیٹھو، نہیں. یہ لڑکی کا عشق آپ کو بتا ہی دیا نا، اتنی سی ملاقات میں عاشق ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ والوں کو ضروری نہیں ہوتا کبھی کسی میں، نہیں، ہلکی سی ویسی. یہاں تک بھی ہے کہ وہ ساتھ بیٹھنے لگا مسجد میں، سبحان اللہ. اچھا خاصا بدکار آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھنا، اس نے کہا چلو میں یہیں کھڑو کے نماز پڑھتا ہوں. ہفتہ ایک دن گزرتا نماز پڑھ، ہفتہ کیا ہے دوسری نماز نہیں گزرتی، اس کے دن کے کھل بلن شروع ہو جاتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتا ہے. نہ اس شیخ سے بات کی، نہ کوئی مسافہ کیا، نہ اس نے اس کا نام پوچھا، نہ اس کی حالات. بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، اسی آپ کی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے گروپ کے ایک لڑکے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اس آدمی کی بات بتا رہا ہوں. میں حیران ہی ہوا تھا کہ ایسی بھی اللہ پاک چینج کر دیتے ہیں. نہ میں نے اس کا سلام کیا، نہ میں نے اس کو دعا کی، نہ میں اس کا نام پوچھا، اور بالکل مختلف لڑکا، اسٹوری الگ ہے اس کو کیا ہو گیا. تو یہ ثابت ہو اس چیز کی بات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کرنٹ دوڑا دیتے ہیں تو کرنٹ پہنچتا ضرور ہے. سبحان اللہ. یہ مقناطیس نہیں بنا لیتا آج. تو یہ جب ایسا ہو، مجھ جیسے گناہ گار کوئی کبھی موقع ملے اس قسم کی بات کا، دوستو یاد رکھنا بات کہ کسی اللہ والے کے ساتھ گزر ہو جائے، یہ کیا ہے، اللہ کیا چانس دے رہا ہے، تمہیں نیک ہونا ہے یا بد رہنا ہے، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، میرا دوست بننا ہے یا شیطان کا دوست بننا. یہ سارے سوال پوچھ رہے اللہ تعالیٰ. یا فیصلہ کر لے جلدی سے اس آدمی کے سامنے. تو فوراً جو انسان کہتا ہے کہ میں نے تو بھائی موقع مجھے مل گیا ہے، ہاتھ بڑھا دے اس آدمی کے سامنے، بس قصہ ختم کر، کہانی ختم. جس انسان کو پاس اللہ نے بھیجا وہ اس کے ساتھ اٹک گیا، اپنے نفس کو مار کے اس نے بس چپک گیا، قریب ہو گیا، بس ختم، راستہ کھل گیا اس کا. چلو ٹھیک ہے، راستہ کھل گیا. آپ جناب پچھلے گناہ تو اللہ سے معاف کرا دیتا اسی وقت. جہاں شیخ ہاتھ پکڑتا ہے پچھلی زندگی ختم. سبحان اللہ. وہ لپیٹ دی جاتی ساری. یہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا چھوڑو یہ کس سے کہانی. میرے اللہ میرے دوست نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑتے ہیں سب کچھ صاف کر دیا. اس کا کیا بات اس کی، کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں کوئی بدی اس میں.
یہ تو آدمی ہے، وہی نہیں تو آدمی نہیں ہے. فرشتے نہیں پہچانتے اس کو، دوسری اگلی نماز میں آدمی کون آ گیا بھائی. ہاتھ پکڑتے ہی اندر کلیئر ہو جاتا اس کا معاملہ. غلط نہیں کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ ہمارے اکابرین کی بکوں کتابوں کو پڑھا کریں تصوف کی، کبھی اس پہ دھیان رکھیں کہ کیسی کیسی ہمارے عقائد کے اکابرین میں کیسے کیسے لوگ گزرے اللہ والے الحمدللہ، جن کی ایک قصے اور کہانی ہے. تو اب جناب اس کے بیچارے کو مل گیا موقع، توبہ طائب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی آزمائش ہے. یاد رکھیں آزمائش سے نہیں نکلا بھی. میرے دوستو یہ غور سے سن لو بات. توبہ ہو گیا، نمازیں شروع کر دی، ذکر شروع کر دیا، گناہوں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کچھ ختم کر رہا ہے، اپنی شکل کو بدل رہا ہے، جسم کو بدل رہا ہے، اپنے اعتبار کو بدل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے سنت پہ چلنے کے لیے، حرام کو چھوڑ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے، بڑا مجاہدہ کر رہا ہے. اب کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں آپ کو ایک چیز ہوتی ہے انسان کے ساتھ، یہ ایک بات نقطہ سمجھنے کا ہے. انسان کے ساتھ تقدیر ہے، قضا ہے. یاد رکھیں حالات، رنج، غم، مصیبت، مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، رنجشیں، یہ سب کچھ جو ہے پہلی حالت میں آنی تھی جب وہ خراب تھا. اس کی تقدیر مقدم چیز لکھی ہوئی ہو تو اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے ارادے پہ موصول ہوا تھا. اور جب صحیح ہو گیا تو تب بھی آنی ہے، یہ یاد رکھ لیں. اگر صحیح ہو گیا تب بھی آنی ہے. تو جب وہ رنج، مسائل، پریشانی، وہ چیزیں جب اس پر آتی ہیں، آنے میں دونوں میں بڑا فرق ہے. اس حالت میں آنے کا بہت فرق ہے. لمبی چلی جائے گی بات، لیکن اس آنے کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس آنے پہ کیوں فرق ہے؟ اب وہ نیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. اب جو پریشانی ہے، غم ہے، مصیبتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو سب کچھ ہے، اسی طرح جب وہ اس پہ وہ چیزیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو پھر یہاں ایک شیطان اس پہ چکر چلاتا ہے. یہ نقطہ سوچنے والا ہے. وہ کہتے ہیں یار تو نیک ہو گیا ہے، نمازیں پڑھنے لگا ہے، تو نے تو پردے کر لی ہیں، تو نے تو یہ کر لی ہے، تو نے تسبیح پکڑ لی ہے، اور تو اب جب ہر کام کو چھوڑ بیٹھا ہے تو یہ اور کوشش کرتا ہے، نماز تہجد شروع ہو گئی ہیں، تو یہ اب مجھ پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اب یہ پریشانی مجھ پہ کیوں آ گئی؟ ہم نے تو یہ سنا تھا یار جب آدمی نیک ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فلاں ہوتی ہیں. اب یہ جو وسوسہ چلتا ہے انسان کے ساتھ، یہی اس حالت میں انسان نیک ہو جاتا ہے، سب سے بڑا اس کا امتحان ہے. وہ امتحان تو میں نے بتا دیا تھا نا، یہ امتحان نیک انسان کا ہے. اس کی حالت میں آنی تھی چیز، اگر یہ خراب بھی رہتا تب بھی آنی تھی، لیکن یہ حالات اس موقع پہ آتے تو پھر تو وہ پاگل تھا. پھر وہ پاگل تھا، وہ تو پھر اس کے حالات اللہ ہی معاف کرے کیا ہوتے، کیا تبینے لگاتا، کیا چکر چلاتا اس چیزوں سے نکلنے کے لیے. ایک سے نکل کے دوسرے جال میں جاتا، تیسرے میں جاتا، چوتھے میں جاتا. لیکن جب نیک ہونے کے بعد انسان، میری کوئی بات مشکل تو نہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ نیک ہونے کے بعد جب وہی چیز آنی اس نے آنی جو اس کے مقصود میں تھی. اور اسی کے لیے اللہ کے نبی اسلام نے ایک دعا بتائی، فرماتے تھے بہت بڑی. یہ کیا ہے؟ اس حالت میں جب آ رہی یہ چیزیں تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ٹیسٹ ہے، یہ اس کا آزمائش ہے. اب جو وسوسہ اس کو آ رہا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں بھائی، اب یہ بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے. یہاں آدمی پھسل جاتا ہے اور کہتا ہے یار واقعی تو صحیح بات ہے. یا تو پھر جس طرح وہ نور کس سے اندھیرے سے نور میں آیا تھا، تو پھر مشکل یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نور سے اندھیرے کی طرف دوبارہ پلٹ جاتا ہے. جس کی دعا اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں تو اس سے، میں پناہ مانگتا ہوں اس حالت سے کہ میں دوبارہ اپنے اس حالت پہ پلٹ جاؤں جس حالت سے میں آیا تھا. یہ دعا ہے بہت کچھ. یہاں بہت پھسل جاتے ہیں لوگ، وسوسے شیطان اتنے اس کو قابو کرتے ہیں. اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان عبادات کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر ذکر میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوتا ہے. بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں گان، کہتے یار کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان کے نزدیک یہ فائدہ تھا، حالانکہ یہ ایک اللہ کا ٹیسٹ تھا جو ہونا ہی تھا اس پر. یہ ٹیسٹ کیا بن گیا اس کے لیے؟ وہ اس وقت جو ہونا تھا وہ تو اس کی مصیبتوں تھی. اب یہ جو ٹیسٹ کس چیز کا ٹیسٹ تھا؟
یہ ایک بہت اونچا ٹیسٹ تھا اس کے نیک ہو جانے کا، صحیح ہو جانے کا، کیونکہ اللہ پاک اب اس کو آگے انعام دینا چاہتے تھے اس ٹیسٹ کے بعد. اب وہ انعام سب سے بڑا انعام ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ دعا مانگا کرو، اللہم اسألک رضا بالقضاء. اے میرے مولا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنی تقدیر پہ ہمیں راضی فرما دے. سبحان اللہ، یہ وہ ٹیسٹ ہے. تو اس میں بجائے چھوڑنے کے حالات کو سمجھ جائیں کہ جو حالات آ رہے ہیں مجھ پر یہ میری تقدیر میں تھے، آنے تھے، اور اس سے میرا اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے کہ یہ بھاگتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے. یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری رضا پہ راضی ہے یا نہیں ہے، اس بیماری پہ راضی ہے یا پیچھے کس دوسرے خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، وہاں سے تدبیریں. تو یہاں لکھتے ہیں بزرگان دین، بزرگ بڑی بہترین بات کی ہے یہاں. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سب سے بڑی تدبیر اس حالت کے اندر، تدبیریں کرتے ہیں نا آدمی، سب سے بڑی تدبیر اس کی کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ، کس طرح کہ اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں، ہو گیا الحمدللہ، اس کی ہونا تھا میرے ساتھ، یہ اس کا چلنا تھا یہ کام. اور اپنے معمولات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے جو اللہ نے دی ہیں اس کو، اللہ نے تحفے دیے، نماز، جو کچھ بھی دیا ہے اس کو، تہجد، ذکر، اذکار، شیخ کی صحبت، اس میں رتی برابر بھی فرق نہ آئے اس بات سے، شکوہ بھی نہ زبان پہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، تو یہ تو تقدیر میں تھی، میری آنی تھی، بس اللہ مجھ سے راضی رہے، میں نے کیا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ 3 عمل کو جاری رکھے بزرگان دین فرماتے ہیں. نمبر 1، اپنے ان باتوں میں پوری طریقے سے جو معمولات ہیں اس پہ قائم رہنا. نمبر 2، صبر اور تحمل کو استعمال کرے اس معاملات، بجائے تدابیر کے کیا کرے؟ صبر اور تحمل کو استعمال کرے، اور ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دے. کہ کیوں؟ اتنا توکل پر آئے، رضا اتنی ہو جائے کہ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ چاہے تو دور کر دے، اللہ چاہے تو نہ دور کرے، میں راضی ہوں. سبحان اللہ. بس. اور جب تک یہ کیفیت اس کی رہے، سمجھ جائے گی تو اللہ کے امتحان کے ساتھ ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے. میں کسی تدبیر کی طرف نہیں چلتا، میں کسی کی پناہ نہیں مانگتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے. بات سمجھ نہیں سمجھ؟ یہ تصوف کا ایک بہت قیمتی نقطہ میں نے آپ کو بتایا. اس میں سے لوگ جو بہت فیل ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی منزل کو پانے کی بجائے اس راستے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مسافر سے. تو سب سے گھٹیا آدمی یہ ہوتا ہے کہ اتنے عروج پہ جانے کے بعد ذرا مشکل موال آئی اور پیچھے بھاگ گیا، اللہ کو چھوڑ گیا. کبھی نہیں، ہمیشہ اپنے معاملات میں اسی طرح قائم. آ جائیں تکلیف، آ جائیں پریشانی، آ جائیں رنج، آ جائیں غم، آ جائیں مصیبتیں، آ جائیں، وہ تو آنی تھی کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی، تو لکھی تھی. لیکن اب کیا ہے؟ ہم راضی بارضا ہے. 2 تدبیر، اور تیسری اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مستقل عافیت کی دعا مانگتا رہے، اس کو نہ چھوڑے. مانگنا کیا اللہ سے؟ عافیت کی دعا مانگتا رہے. اس میں بہت بڑا کمال ہے اس دعا کے اندر. یہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے عافیت کی، یہ خلاف رضا نہیں ہے، نہ، یہ مرہم ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. جس طرح زخم کے لیے مرہم ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک نے ان ساری سچویشن کے لیے کیا رکھا ہے؟ مرہم بنا دیا اس کو. جیسی آدمی رنج اور پریشانی میں ہوگا، اپنے معاملات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، فکر سے کر رہا ہے، انسان تو ہے نا، کیونکہ آزمائش سے گزر رہا ہے بہت اونچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالت جس وقت عہد اس پر آئی، پہلے میں آپ کو یہ بات بتائی تھی، بڑے اونچا واقعات بزرگوں نے اس حوالے دیے ہیں اس کے. اللہ نے ہم نے آپ ہی نہ کر کے دکھانی تھی نا، تو ہر چیزیں ہمارے لیے نبوت آپ ہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی آزمائش اور تکلیف میرے وہ لمحات تھے، اور اس لمحات میں میں نے جو اللہ سے تعلق رکھا اس وقت، وہ تعلق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس وقت میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو کمال درجے کا ہوا تیری طرف سے، تو ہی دیتا ہے. لیکن ایک چیز تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو راضی ہے. ہاں، کیا لفظ تھے سرکار، تو راضی ہے. سبحان اللہ. اور تو ناراض نہ ہو،
پر پھر کیا پرواہ، یہ تو کچھ بھی نہیں، جو دانت شہید ہو گئے، چہرے مبارک پہ زخم آ گئے، مشہور ہوگا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، صحابہ پاگل ہو گئے، لاشیں پھر گئیں، چچا کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، وہ حالات تھے، کوئی افراتفری کا کوئی وقت تھا، پتہ نہیں چلا تھا آپ کدھر جائیں، کس طرح پناہ دیں، نہیں، وہ تو ایک بڑی آزمائش تھی، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی الحمدللہ کیفیات کو آزمایا جا رہا تھا، ہر صحابی کو آزمایا، لیکن سبحان اللہ وہ آسمان کے وہ ستارے تھے، ایک صحابی بھی نہیں ہلا، جبکہ یہ بالکل مشہور ہوگا کہ آپ انتقال فرما گئے، آپ نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، تو وہ کیفیت بھی اللہ پاک نے دکھائی کہ دیکھو میرے صحابی کو میرے نبی نے کیسے تیار کیا، کہ اس حالت میں ان کو پتہ چلا کہ آپ تشریف نہیں رکھتے، لیکن سارے راضی با رضا تھے، رضی اللہ عنہ، حسد نہیں کہا اللہ پاک نے ان کو۔ تو میرے بھائی صوفیو، چھوٹے چھوٹے جھٹکے سے یہ نہیں تصویر گننے بیٹھ دو، یا میں آتی نہیں تصویر کتنی آتے، یہ مصیبت میرے پہ آنی تھی، یا میں تو ذکر کرتا ہوں مجھے پریشان ہونا تھا، میرے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آنی تھی، نہیں، ہنس کے اس آزمائش کو الحمدللہ پار کر دیا کریں کہ اللہ آ رہی ہے مصیبت، تو راضی ہے نا، خیر تو نہ چھوڑنا مجھے میرا مولا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ راستہ آسان نہیں ہے، تحریر فرماتے تھے یہ راستہ آسان نہیں ہے، بجز یہ نفس کا اور شیطان کا راستہ آسان نہیں ہے، آپ نے مجھے لکھ کے دی، فرمایا مکتوبات میں آتا تھا ان کے، بجز صحبت شیخ کے آپ اس سے نہیں بچ سکیں گے، اس راستے سے اگر پار نکالے گا تو کون نکالتا ہے؟ شیخ نکالتا ہے۔ تو ہمیں اس اپنے شیخ کے ساتھ نسبت کو مضبوط رکھنا، کبھی کانفیڈنس پیدا نہ کرنا اپنے آپ کہ ہم یہ کام کر جائیں گے، تدبیر نہیں چلے گی، وہاں یاد رکھنا، تدبیریں نہیں چلتی، علاج وہی چلتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، یہ اسی علاج سے آدمی بیڑا پار ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں کب ہم قبریں ہماری آوازیں مار رہی ہیں، تسبیح ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہوئی ہے، بولے سبحان اللہ، پھر بولے پھر بولے، جنت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، پوروں کا انتظار ہے، قبر کو ہم اپنے بہت بڑا ایک باغیچہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ جب تسبیح پکڑی ہیں، ہمیں اللہ والے کے پاس بھیجا تھا، ہم نے اس چیز کو ضائع نہیں کیا، ہم نے اللہ کے دیے راستے کو پکڑ لیا، اپنی شکلوں کو بدلا، اپنے جسم حسن طاقت، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ٹیٹا پٹا شیک دیا ہمیں اس سے بھی تعلق اپنا مضبوط رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے، کسی نہ کسی مذاہب میں گرفتار تو ہوتا ہے، مصیبت میں گرفتار تو ہوتا ہے، پریشانی تو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک کرم یہ فرمانا کہ ہمیں اسی حالت میں رکھنا جس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں، صبح کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس راستے سے کہیں پیچھے بھٹک جائیں، سارا معاملہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ بس ان وسوسوں سے ہمیں بچانا، بس جس حالت میں تو رکھنا ہمیں راضی رکھنا اپنی چیز پر، اسی طرح ہمیں ذکر کرا، ہم سے تہجد پڑھوا، ہم سے قرآن پڑھوا، ہمیں ذکروں میں بٹھا، ذکروں میں شامل فرما، جو حلیہ شکل ہماری بنا دی ہے اسی شکل پہ ہمیں رکھ میرے مولا، جو امامت انہیں بنا دی ہے کہ مرتے دم تک ہمارے کفن میں شامل ہو جائے لیکن اترے نہ میرے مولا۔ تو آئیں گی آزمائشیں بڑی آتی ہیں انسان پہ، بڑی بڑی آتی ہیں کہ یہ کر دو، فلاں کر دو، ایسا کر لیں، یہ کر لیں، چھوڑ دیں، یہ نہ کریں، یار یہاں تو بہت مشکل ہے جناب نقاب پہننا، یہاں تو بڑا ہے، اس ملک کے اندر تو یہ ہوتا ہے، چہرے کیسے ڈھانپیں، فلاں کیسے کریں، بڑے بڑے انسان پہ حادثات گزرتے ہیں، اور بڑے بڑوں کو ننگا کر دیتے ہیں حادثات انسان، اسی حالت میں یہ وہی ہے، یہ وہی عورتیں جو یہ کرتی تھی، جو بہت نیک تھی، اس کو کیا ہوا؟ حالات بدل دیتے ہیں انسان کو، کیوں کہ وہ بس ان چیزوں کو نہ پکڑ سکا جو اس کا علاج تھا۔ تو بھائیو پتہ نہیں کب کب موت آ جائے، قبر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو دعا کریں، ہمیشہ عافیت کی دعا کریں، اللہ سے ہمارا پناہ مانگیں ہر چیز کی، اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی ساری مسائل تو ہے، تو جان بھی رہا ہے، تو نے دیے تو دور کر دے گا، خود ہی کب کر دے گا ہمیں اس سے پتہ نہیں، ہم اپنے معاملات میں لگے رہیں، بس ہم اپنا کام نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب کرے۔